من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز علماء کرام، محترم علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر سے وقت کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی محترم علامہ ریاض سلطانی صاحب، ان کی زندگی میں علم میں حلم میں مزید برکات و رحمات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ساری نعمتوں کو اسی کے سپرد کر دیا جائے اور اسی کے حکموں کے مطابق اپنا ان نعمتوں کا استعمال کرنا شروع کر دے تو اصل میں یہی ایک طریقہ ہے اسلام میں پورے داخل ہونے کا۔ ہم بہت ساری نعمتوں کی بجائے صرف 3 نعمتوں کی اگر بالخصوص بات کریں تو یقین جانے پوری زندگی اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے وقت کی نعمت، دوسرے نمبر پہ ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں توانائی اور قوت عطا کی ہے، یہ والی نعمت، اور تیسرے نمبر پہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ والی نعمت۔ اب وقت جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ سارا وقت اللہ کے نام پہ گزرنا شروع ہو جائے، یعنی بندہ خود تجزیہ آرام سے کر سکتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا وقت اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ اب جو وقت خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اس کو ریپلیس کر کے اللہ کی فرما برداری میں گزارنا شروع کر دیں تو گویا کہ ہمارا سارا وقت ہی اسلام کے مطابق ہو جائے گا۔ اب اس کا جائزہ ہم خود لیتے چلے جائیں کہ کون سا وقت کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے۔ دوسری بات، توانائی اور قوت۔ ہر بندہ اپنی توانائی اور قوت کا استعمال کرتا ہے، کرنا بھی ضرور ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اپنی طاقت اور توانائی استعمال کر کے آئے، میں بول رہا ہوں اپنی قوت کا استعمال کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں قوت سماعت کا استعمال کر رہے ہیں، کرنا تو ہے ہی صحیح۔ مثلا قوت کا استعمال کر کے ہم یتیم کو دھکا بھی دے سکتے ہیں، قوت کا استعمال کر کے کسی پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہی قوت کا استعمال کر کے اگر ہم یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، اسی قوت کا استعمال کر کے ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھ دینا شروع کر دیں، قوت تو استعمال ہونی ہی ہونی ہے۔ گویا کہ جو قوت اور طاقت اللہ نے عطا کی ہے، وہ ساری طاقت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش کر دی جائے تو گویا کہ سارا وقت اسلام کے مطابق ہو جائے گا۔ تیسری چیز وہ ہے وسائل۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وسائل عطا فرمائے، دولت عطا کی ہو، زمین عطا کی ہو، کوئی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کر دے، اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، یہ سارے وسائل بھی اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیے جائے۔ اچھا، یہی فلسفہ اصل میں نماز میں بھی ہمیں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ہم نماز کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اصل میں اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا وہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مال تیرا، جان تیری، اولاد تیری، جو وسائل توانائیاں جو تو نے دیا ہے، خالی ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ بندہ بالکل کہتا ہے یا اللہ میں کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا، میں صرف تجھے دے رہا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کا بھی اس وقت مزہ آئے گا جب آپ اور میں اپنی قوت، اپنی توانائی اور اپنے وسائل جب عمومی زندگی میں فجر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کر ظہر تک توانائی اور وقت اور وسائل اللہ کو دیے ہوئے ہیں، اب
نماز ظہر میں مزہ آئے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات کہنے کا، اسی طرح ظہر سے لے کر عصر تک یہی کام کروں، عصر سے لے کر مغرب، پھر ہر نماز میں یہ جملہ کہنے کا بھی لطف آئے گا۔ اب اگلی دلچسپ بات کہ ہم نے ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹا دوں، اور خالی ہاتھ ہو کر اب کدھر جانا ہے؟ اب سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سادہ لفظوں میں نخرا سارا ختم کر کے، یا اللہ جو وقت دیا تھا وہ بھی تیرا، جو تو نے قوت دی تھی وہ بھی تیری، نخرا ختم ہو گیا نا، قوت اللہ کو دے دی، اور وسائل پہ کوئی نخرا نہیں ہے، زمین جائیداد کسی شے، میں وہ سب اللہ کو دے کے آ گیا ہوں، بالکل فقیر بن کے جب دربار رسالت میں جائے گا اور پھر سلام کرے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر آئے گا جواب بھی، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں خالی ہاتھ گئے ہیں نا، سارا کچھ پہلے اللہ کو دے کے خالی ہاتھ گئے ہیں تو پھر ملے گی خیرات بھی، دربار رسالت سے ہر نماز میں خیرات بھی لیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر تقسیم کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، اگلی نماز میں پھر جائیں دربار مصطفیٰ میں۔ یقین جانے جس بندے کا انداز یہ ساری نمازوں میں یہی ہوتا رہے گا، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تین جو نعمتیں بالخصوص اس کو ایک دائرے کے اندر رہ کر اور دو کریموں کے درمیان اسی طرح مزے لیتا رہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا کہ میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ نے حضور کو دیا، حضور نے آپ کو دیا،